محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس فرقان حمید سے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس میں ایک لفظ آیا ہے نور۔ نور عربی زبان میں روشنی کو کہا جاتا ہے، وہ حسی روشنی ہو، نظر آنے والی ہو یا نہ نظر آنے والی ہو، اور اس کے مد مقابل ظلمت کا لفظ آیا جس کا معنی تاریکی، جس کا معنی اندھیرا۔ وہ اندھیرا حسی طور پر ہو جو آپ کو نظر آ رہا ہو یا آپ کو نظر نہ آ رہا ہو۔ مثلا انسان کو اللہ نے اس جہان کو دیکھنے کے لیے نور عطا فرمایا، آنکھوں میں اللہ نے نور عطا فرمایا۔ یہ نور موجود تو ہے لیکن یہ نور کسی کو دکھتا نہیں ہے، یہ نور نظر نہیں آتا، نور موجود ہے۔ ایسے جو انسان نیکی اور اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں ایک نور رکھ دیتے ہیں، جو نور اسے ہدایت اور اسلام کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ یہ نور نظر تو نہیں آتا، لیکن جو چیز ہمیں نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں۔ یہ دہریوں اور غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ جو نظر آئے وہ مان لو، جو نظر نہ آئے اسے نہیں ماننا چاہیے۔ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دیا، اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ نہیں دیا۔ جنت ہمیں نظر نہیں آتی، ہم جنت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ حور و غلمان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، حور و غلمان پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا وجود موجود ہے۔ پھر اس سے ہم آگے چلتے ہیں، جنات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جنات کا وجود کا اگر کوئی انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس جہان میں جنات کا بھی وجود ہے۔ فرشتوں کو کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن فرشتوں کا وجود بھی موجود ہے، فرشتے بھی موجود ہیں۔ یہ اللہ کے قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے امت کو یہ تعلیم فرمایا کہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود بھی نہ ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو بندہ اچھے اعمال کرتا ہے اللہ اس کو نور عطا فرماتے ہیں۔ ایک تو وہ خود اچھے عمل کرے، اور اگر کسی نیک آدمی کے ساتھ، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اس کا تعلق بن جاتا ہے تو بھی اس کے نور سے یہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا آپ کسی کو پنکھے سے ہوا کر رہے ہیں، ساتھ بیٹھے انسان کو بھی ہوا آتی رہے گی، اسے بھی فائدہ ملتا رہے گا۔ یعنی نیک آدمی کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو اس کی نیکی کا اثر آپ پر بھی ہوگا۔ جس کو اللہ یہ نور عطا فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے اور اچھے اعمال کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ دین اور اسلام کی طرف سے رہنمائی کرتا ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، فرمایا شرح صدر کیا ہے؟ یہ رب کی طرف سے ایک نور ہوا کرتا ہے۔ اور نور کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایک مومن کو 5 نور عطا فرمائیں گے، 5 روشنیاں عطا فرمائیں گے۔ جیسے ہر قسم کے بلب لگے ہوتے ہیں، اس بلب کی روشنی الگ ہے،
اس لائٹ کی روشنی الگ ہے، اس بلب کی روشنی الگ ہے، ہر ایک کی الگ الگ روشنی ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے دن مومن انسان کو 5 نور عطا فرمائیں گے۔ ایک نور اس کے دائیں طرف ہوگا، وہ لا الہ الا اللہ کا نور ہوگا۔ ایک نور اس کے بائیں طرف ہوگا، یہ سبحان اللہ کا نور ہوگا۔ ایک سامنے سے ہوگا، وہ اللہ اکبر کا نور ہوگا۔ ایک نور سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا نور ہوگا۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لیتا ہے، اسے قبر کے اندر اللہ ایک نور عطا فرمائیں گے۔ قیامت کے دن جو اللہ نور عطا فرمائیں گے، اس کو سورہ حدید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم تری المؤمنین یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم۔ قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ ایک نور ہوگا جو کبھی ان کے دائیں طرف سے دوڑتا ہوگا، جو کبھی ان کے بائیں طرف سے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوگا۔ منافقین دیکھیں گے، بدعمل لوگ دیکھیں گے، گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی، تو یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، یار ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا نور لینے دو، تھوڑی دیر انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ اب اللہ کی طرف سے انہیں جواب دیا جائے گا، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ یہ دنیا میں نور ملا کرتا تھا، یہ نور یہاں نہیں ملتا۔ اگر تم نے نور لینا ہے، یہ نور اگر تمہیں چاہیے، اس کے لیے تمہیں دنیا میں جانا پڑے گا۔ فرجعوا، لوٹ جاؤ دنیا میں اگر طاقت رکھتے ہو۔ انسان حسرت ہی کر سکتا ہے کیونکہ دنیا میں تو کوئی واپس لوٹ نہیں سکتا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اللہ سے اظہار کرے گا یہ بندہ، کاش کہ مجھے چھوڑ دیا جاتا، میں دنیا میں ایک بار جاتا، اللہ جیسے تو نے کہا ویسے کرنا ہے، سارے عمل کرنے ہیں، نماز بھی 5 وقت کی، تہجد بھی پڑھوں گا، تلاوت بھی کروں گا، سب کچھ کروں گا۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، میں ہرگز ایسے نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے فلا تکلمونی، مجھ سے بات ہی نہ کرو، دفع ہو جاؤ۔ ایمان کا نور نسبت سے بھی مل جاتا ہے، اس کی بھی بے شمار مثالیں قرآن حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہے ظلمت، اندھیرا، تاریکی۔ یہ گناہ کرنے سے انسان کی روحانی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، دل میں ظلمت آ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، کرتے کرتے اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، او اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والوں، کہتے ہیں نا جی مولوی اگر جنت میں چلے گئے تو ہم جوتیوں سمیت جائیں گے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، یہ مولوی چلے گئے نا جنت میں تو ہم تو جوتیوں سمیت جائیں گے۔ بھئی امام اگر جہنم میں گیا تو مقتدی جنت میں کیسے جائے گا؟ امام اگر جہنم میں چلا گیا تو مقتدی کیسے جنت میں جائے گا؟ بھئی مولوی تو جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ عجیب فلسفہ ہے جو شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ قرآن و حدیث کا جاننے والا، اچھا یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں، جو اللہ کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اگر کسی کے ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی کے ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، کیس بن جائے، تو بے شک وہ ناحق ہو، مالک پھر بھی اس کا ساتھ دے گا۔
یہ دنیا میں ایسے دستور ہے، اگر کسی فوجی کو جس کو ہم نے اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے منتخب کیا اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو جو فوجیوں کے سربراہ ہیں اس کی حمایت کریں گے، دوسروں کی نہیں کریں گے۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، قرآن ان کے سینے میں رکھ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور علم کا نور ان کے سینے میں رکھ دیا، اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی گئی تو میرا یقین اور میرا ایمان ہے کہ اللہ ان منتخب شدہ لوگوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں علماء کی قدر کیا کریں، علماء کے بارے میں نازیبا الفاظ اپنے منہ سے مت نکالیں، یہ ایمان کے لیے نہایت خطرے کی بات ہے۔ یہ اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں اور ان کی مثالیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ یہ جو میں آیت پڑھ رہا تھا آگے آ رہا ہے، فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جو دیکھنے والا ہے، جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، دیکھنے والا نہ دیکھنے والا، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ میت کو جس طرح چاہو کرو، مردہ بدست زندہ، زندہ کے ہاتھ میں جیسے موڑ دو جیسے لٹا دو وہ پڑا ہے، تو فرمایا زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اگلا جملہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذين، جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو آپ ہی بتاؤ جو جاننے والے ہیں جن کو اللہ کی نسبت کا نور ملا ہے وہ اور جن کو وہ نور نہیں ملا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ هل يستوي الذين يعلمون، جو جانتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، والذین لا یعلمون، جن کی علم کے ساتھ نسبت نہیں، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ نے ظلمت کا نام ارشاد فرمایا۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں یہاں پر مختصر ظلم کی تعریف کر دیتا ہوں۔ مثلا یہ ایک چیز ہے، یہ پینسل ہے، اس کو ہم نے جیب میں رکھنا تھا، اس کو کسی اچھی جگہ رکھنا تھا، لیکن اس کو یہاں سے اٹھایا کسی ایسی جگہ رکھ دیا جہاں پر یہ رکھنے کے قابل نہیں، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ یہ ظلم کی تعریف ہے۔ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کسی کو مارا تو نہیں جاتا، کسی پر تشدد تو نہیں کیا جاتا، بس وہ اکیلا کھڑا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ بھئی جو جس طرف جا رہا ہے بس اس کو جانے دو، تو اپنی نبیڑ بس دوسرے نو چھوڑ، ایسا نہیں۔ جو سیدھی بات ہے وہ تو بتا کہ ایسے نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ جب شرک بہت بڑا ظلم ہے تو اس میں کسی دوسرے کو مار نہیں رہا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے بڑا ظلم ہے کہ حق تو تھا اللہ کی عبادت کرنے کا، کیونکہ تو کھاتا اسی کا ہے، تو پیتا اسی کا ہے، آنکھیں اسی نے دی، اسی کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کرتا ہے، اسی کے دیے ہوئے جسم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی کی ساری نعمتیں استعمال کرتا ہے اور عبادت دوسروں کی کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے شربت پیش کیا تو آپ شربت ہاتھ میں لے کر رونے لگے۔ غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ رو کیوں رہے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فاستمتعتم بها، اللہ فرمائے کہ لے جاؤ انہیں، دور لے جاؤ میری نعمتوں سے، انہوں نے اپنے حصے کا دنیا میں کھا لیا ہے، لے جاؤ ان لوگوں کو۔ فرمایا کہیں عمر کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ فرما دے کہ عمر کی نیکیوں کے بدلے میں اسے شربت دنیا میں دے دی گئی تھی، لہٰذا اسے لے جاؤ۔ اس قدر خدا کا خوف تھا، اور جو اندھیرا قیامت کے دن ہوگا اس کا ڈر اس قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں۔
تو میں عرض کر رہا تھا ایک طرف نور، ایک طرف نسبت، اور یہ نور ایک تو اپنے اعمال کرنے سے آتا ہے، دوسرا کسی اللہ والے کی صحبت اور کسی اللہ والے سے، کسی عالم دین سے محبت کرنے سے بھی اللہ یہ نور عطا فرماتے ہیں۔ بے شمار اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، خضر علیہ السلام سیکھنے کی غرض سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ پیچھے سے جو واقعات گزرے ان کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ ایک جگہ پر پہنچے، ایک بستی میں، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا بستی میں ایک گھر ہے، اس کی دیوار گرنے والی ہے، اس دیوار کو ہم نے بچانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو ان بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، ابھی آپ ان کی دیوار ٹھیک کرنے لگے ہو۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا نا فلا تسألنی، مجھ سے سوال نہیں کرنا، اب تو نے سوال کر لیا، اس لیے ہماری راہیں جدا جدا ہیں۔ پیچھے سے ساری باتیں بتائیں۔ یہاں پر وہ نقطہ ارشاد فرمایا کہ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ چھپا ہوا تھا جو ان کے ابوان، ان کے والدین نے چھپایا تھا۔ وہ وفات پا گئے، بچے یتیم تھے، دیوار گرنے والی تھی۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی اور تو لوگ بستی والے خزانہ نکال لیتے، تو اللہ نے ان کے والدین کے دیے ہوئے خزانے کو جو چھپایا تھا اس دیوار کے نیچے، اس کو بچانے کے لیے اللہ نے مجھے حکم فرمایا کہ اس دیوار کو کھڑا کرو۔ ہم نے دیوار کو بنانا تھا، تو اللہ تو ایسا نہیں فرماتے کہ ہر بندے کی دیواریں کھڑی کروائیں۔ تو وہاں پر اس کی وجہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمائی فَأَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والدین نیک تھے، ان کی نیکی کا صلہ اللہ نے ان یتیموں کو عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نیکی کی جو نسبت ہے، کسی دوسرے نے نیکی کی ہوئی ہے تو دوسرے کو بھی اس کا استفادہ اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی ان کا نام تھا، بہت بڑے اللہ والے، اللہ نے انہیں وہ ذہن عطا فرمایا کہ مسجد نبوی شریف میں جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس حدیث دے رہے تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درس حدیث میں پہنچے، سارے طلباء وہاں پر حدیث کی املا کر رہے تھے، لکھ رہے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ جو شخص بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں لکھ رہا۔ آپ نے بلایا تو تقریباً 400 احادیث بما سند اور متن کے وہاں کھڑے ہو کر سنا دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا مکہ سے آیا ہوں۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا قریشی ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں گھوڑے، 3000 دراہم دیے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں کوفہ میں امام محمد، ان سے جا کر علم حدیث حاصل کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے۔ اب یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، سعودیہ والے جو ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی بستی میں، حنبل کی بستی میں پڑھا رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے شاگرد امام احمد بن حنبل کو خبر پہنچواؤ، پیغام دو میری طرف سے کہ تم پر ایک مشکل اور مصیبت آنے والی ہے، ثابت قدم رہنا، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ رواج یہ تھا کہ جو بندہ کوئی خوشخبری لے کر آتا اسے کوئی نہ کوئی چیز دی جاتی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک شاگرد بھیجا، جا کر حنبل کی بستی میں ایک احمد نامی شخص درس حدیث دے رہے ہیں، وہاں جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام پہنچائیں۔ یہ شاگرد جاتے ہیں، امام احمد بن حنبل درس حدیث دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فرمان سنتے ہیں بے تابی سے اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بچے، میرے پاس اس خوشخبری کے لیے کوئی عطیہ یا کوئی ہدیہ نہیں ہے۔ فوراً اپنا کرتا اتارا اور کرتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اس بھیجے ہوئے شخص کے سپرد کر دیا۔ یہ شخص واپس آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کارگزاری سنی، فرمایا کہ کیسے گئے، کیسے آئے، امام صاحب کا رویہ کیسے تھا۔ انہوں نے بتایا انہوں نے ایک کرتا عنایت کیا ہے اور ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔
امام احمد بن حنبل نے مجھے کہا کہ میرے پاس دنیا دولت ہوتی سب کچھ اس پیغام کے بدولت تم پر لٹا دیتا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیٹے وہ کرتا مجھے دے سکتے ہو؟ انہوں نے وہ کرتا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کرتے کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پانی میں بھگو دیتے تھے، لا علاج مریض آتا آپ وہ پانی پلا دیتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ جو طالب علم حدیث پڑھنے کے لیے آتا، حدیث یاد نہ ہوتی، اس کرتے کا بھگویا ہوا پانی دے دیتے، شفا مل جایا کرتی تھی، اور اللہ اسے ذہانت سے نواز دیتے تھے، ذہین و فطین بن جاتا تھا۔ یہ نسبت تھی، اس کرتے کی نسبت سے اللہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے کرتے سے یہ برکتیں عطا فرما دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 10 سال رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دعوت کے لیے۔ آپ نے ایک خادمہ کو فرمایا کہ تولیہ لاؤ، تولیہ لایا گیا، تولیہ میلا تھا۔ حضرت انس نے غصے سے دیکھا کہ صاف نہیں کر کے لائی ہو۔ وہ مہمان صحابی حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا، وہ خادمہ جاتی ہیں، جلتے تندور میں اس تولیے کو ڈال دیتی ہیں، اس تندور سے پھر تولیہ نکالتی ہیں، جھاڑتی ہیں، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مجھے لا کر دیتی ہیں، میں ہاتھ صاف کرتا ہوں، گرم گرم تولیہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ صاف کرنے کے لیے مجھ سے کپڑا مانگا، میں نے یہ تولیہ پیش کر دیا، آپ نے یوں اس تولیے سے ہاتھ صاف کیے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس تولیے کو آگ نہیں جلاتی، یہ ہم آگ میں ڈال دیتے ہیں تو میل جل جاتا ہے، تولیہ بالکل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ نسبت کی وجہ سے ہے، اور جس بندے کو نور نسبت مل گیا، کسی اللہ کے ولی کی نسبت مل گئی، جس کو کسی عالم کی نسبت مل گئی، جس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مل گئی۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بے شمار اس نسبت پر مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب سے یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا تو کہتا ہے کہ بول کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی فرماتے ہیں تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، میں تجھے اللہ کا نبی نہیں مانتا، میرا پیغمبر وہ ہے جس کا روضہ اطہر مسجد نبوی کے پڑوس میں ہے۔ اس نے کہا جلا دوں گا، فرمایا فقض ما انت قاض، جو چاہتے ہو کر لو، جو تم سے ہو سکتا ہے کرو، میں نے تمہیں جھوٹا ہی کہنا ہے۔ بالآخر اس نے چکھا جلایا، آگ میں حضرت ابو مسلم کو ڈال دیا، آگ نے کوئی اثر نہ کیا۔ حضرت ابو مسلم کو جب اس نے دیکھا کہ آگ نے اثر نہ کیا، کہا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، ڈر سے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی نے دل میں سوچا کہ یار اس نبی کی خاطر جس کی خاطر میں آگ میں گیا ہوں، آج ان کے روضہ اطہر پر تو حاضری دینی چاہیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر تشریف لائے اور وہاں پر درود و سلام کے تحفے پیش کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، فرمایا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا کہ یمامہ سے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا سنا ہے وہاں پر ایک شخص کو آگ میں مسیلمہ کذاب نے ڈالا ہے، آگ نے اثر نہیں کیا۔ حضرت ابو مسلم نے فرمایا وہ خاکسار میں ہی ہوں، اللہ نے مجھے اس کے عذاب سے بچایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو مسلم اللہ نے تجھے وہ نسبت عطا فرمائی ہے جو کسی اور مسلمان کو نصیب نہیں، کیونکہ یہ نسبت یا تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی تھی کہ آگ سے اللہ نے نجات عطا فرمائی ہے، تجھے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ملی ہے۔ ہاتھ اٹھا اللہ کی بارگاہ میں عمر کے لیے دعا کر، یہ نسبت کی برکت ہے۔ دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو اہل اللہ کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ یہ نسبت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔